سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد ورد عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تفرق أبصار القلوب وجب النور فتصل إلى معدن العظمة صلوات اللهم صل على ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ قل اللہ فرما کر اور علی مقدم صاحب ابن نور محمد صاحب عزیزان گرامی، ایک عاشق اہل بیت اطہار کے اس علیہ السلام کی مجلس ہے جس نے اپنی پوری زندگی اہل بیت اطہار کے مکتب کی ترویج میں بسر کر دی اور تعلیم و تعلم اور ایجوکیشن کے حوالے سے ایک پوری نسل تیار کر دی۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیا کرے اور کیسے کرے کہ اس درجے تک پہنچ جائے کہ علی مرتضیٰ علیہ اعلیٰ تحیت و ثنا اسے لوگوں کے سامنے پیش کر کے یہ کہہ سکیں کہ یہ علی مقدم۔ انسان کردار کے طور پر علی مقدم کیسے بن سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ علی مقدم کا ایک معنی، جب تک کہ انسان مقدم علی نہیں بنے گا اس وقت تک انسان علی مقدم نہیں بن سکتا ہے۔ علی مقدم بننے کے بعد ہی انسان علی مقدم بن سکتا ہے، اور اسی کو علی مقدم بننا نصیب ہوگا جس کے دل میں نور محمد ہوگا۔ جب تک کہ دل میں نور محمد نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی علی مقدم نہیں بن سکتا۔ یعنی اپنی انسان کب علی مقدم بنے گا؟ دیکھیں یہی لفظ قدم ہے جو کبھی اتنا غلط ہو جاتا ہے کہ انسان ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَالْمُتَقَدِّمُ لَهُمْ مَاهِرٌ، جس نے وَالْمُتَأَخِّرُ عَنْهُمْ ظَاهِرٌ وَاللَّازِمُ لَكُمْ لَاحِقٌ، جو ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ نابود ہو جائے گا، جو ان سے پیچھے رہنے کی کوشش کرے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ وَاللَّازِمُ لَكُمْ لَاحِقٌ، وہی کامیاب ہے، وہی مقصد تک پہنچے گا جو خود کو ان کا ملازم بنا دے گا، جو خود کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش میں ہمتن مصروف رہے وہی لاحق ہو سکتا ہے، وہی ان سے ملحق ہو سکتا ہے۔ تو اس ملحق ہونے کے لیے پہلے اپنے آپ کو بعنوان تقدیم پیش کرنا ہوگا، مقدم بننا ہوگا، اپنے
اپنی ذات کو ان کے لیے وقف کرنا ہوگا اور اتنی زیادہ اپنی ذات کو ان کے لیے وقف کرنا ہوگا کہ یہ ہم میں وہ کمال دیکھیں کہ خدا کے سامنے یہ ہم کو پیش کر سکے کہ خدا یہ ہے وہ حضرات کہ جنہوں نے اپنی ذات کو ہماری ذات میں فنا کر دیا اور فنا کر کے اپنے آپ کو ہمارے لیے وقف کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے لیے پیش کیا، اب ان کے کردار کو ہم تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یہ بنے علی مقدم، اب ہم ان کو تیری بارگاہ میں علی جس کو پیش کرے وہ بنا رہے ہیں۔ ایک سلام پہلے بننا پڑے گا، جب انسان علی مقدم بن سکتا ہے۔ جب تک کہ علی مقدم انسان نہیں بنے گا، یعنی اپنے آپ کو ایسا کرے کہ مولا کی خدمت میں پیش کر سکے، اس درجے تک جب تک کہ انسان نہیں پہنچے گا، اس تک و دو میں اپنے آپ کو انسان نہیں لگائے گا کہ مولا کی خدمت میں پیش کر سکے، اس وقت تک انسان علی مقدم نہیں بن سکتا ہے کہ مولا ہمیں خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ یہ کب بنے گا انسان؟ جب مولا نے جس طریقے سے پیش کرنے کو کہا ہے ویسے پیش کرے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے سامنے بولو لگا زینا کیسے پیش کرو، دنیا کے سامنے خود کو کیسے پیش کرو، اس لیے کہ کائنات میں آج تک بدترین انسان بھی پیدا نہیں ہوا، دشمن سے دشمن، بدترین دشمن بھی جو تھا اس میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کہہ دیتا کہ ہم آپ کے دشمن ہیں۔ بدترین دشمن جو تھا اس میں بھی یہ طاقت اور جرأت نہیں تھی کہ سینہ تان کے کہہ دیتا ہم آپ کے دشمن ہیں۔ جس نے عملی طور پر ساری دشمنی دکھائی اس کو بھی یہ تمنا تھی کہ ان کا بیٹا اس کو غلام زادہ لکھ دے۔ یہ ساری دشمنی رکھنے کے بعد اگر مرتے تو کہتے کہ حسن مجتبی کے غلام زادے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بدترین دشمن ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ غلام زادہ لکھ دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو دشمنی کرنے والے بھی ان سے اعلان دشمنی نہیں کرتے، انہیں جاننے میں کیا بدترین دشمن پوری زحمت خرچ ہے وہابیوں کی اس پر کہ شیخ الاسلام لم یکن ناصریہ، یعنی ساری ناصری کسے کہتے ہیں؟ جو اہل بیت کو گالیاں دے، جو اہل بیت کو برا بھلا کہے، پوری کوشش اس بات کرتے ہیں، یعنی 8 10 20 کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں کہ شیخ الاسلام لم یکن ناصریہ، شیخ الاسلام ناصری نہیں تھے۔ تو کہنے سے تو تھوڑی کوئی ناصری ہوتا ہے، کہنے سے تھوڑی کوئی محب ہوتا ہے، یہ تو کردار بتاتا ہے کہ کون ناصری ہے کون محب ہے۔ تو اہل بیت اطہار کو بدترین دشمن بھی نہیں کہتا کہ اہل بیت دشمن ہے، وہ دشمنی کہاں سے نکالتا ہے؟ وہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں سے دشمنی نکالتا ہے۔ جس کو نماز سے دشمنی ہوتی ہے وہ نماز کا کیا بگاڑے گا؟ وہ نمازیوں کو قتل کرتا ہے۔ جس کو اللہ سے دشمنی ہوتی ہے وہ مسجدوں میں بمباری کرتا ہے۔ جس کو اللہ علی سے دشمنی ہوتی ہے وہ نمازیوں کو حالت نماز میں قتل کرتا ہے۔ اس لیے معصومین نے فرمایا کہ ہمیں تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تم ہمارے آئینہ دار ہو، مقدم بنو، کیسے اہل بیت کو تم پیش کر رہے ہو دنیا کے سامنے؟ اہل بیت اطہار کو تم پیش کرنے والے ہو، تم مقدم علی ہو، دنیا کے سامنے تم پیش کرنے والے
علینا ولا تکونوا علینا شیئا، ہم کو جب پیش کرو تو زینت کی صورت میں پیش کرو، ذلت و رسوائی کی صورت میں پیش کرو۔ سلام دیجئے۔ زینت ماشاء اللہ تو جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ بھی زینت سے آشنا۔ زینت کپڑا پہننے کا نام ہے، کپڑا پہننے کا نام زینت ہے نہیں، کپڑا پہننے کا نام زینت نہیں۔ اچھا زینت میں اپنا کچھ ہی نہیں، کیا کرتے ہیں زینت کی اپنی کوئی ذات نہیں ہے، زینت وہی مقدم ہے، اپنی ذات سے دوسرے کو پہچانواتی ہے، یہ ہے زینت کا خاصہ۔ زینت کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، زینت کپڑا پہننے کا نام نہیں ہے، زینت اپنے آپ کو نکھارنے کا نام ہے۔ جو قضائی کپڑا پہنا ہے ون پیس، وہ مثلا جینس اور زیادہ پھٹا ہے کہ نہیں پھٹا، مثلا پہلے کسی کا پھٹا پینٹ دیکھتا تھا آدمی تو 10 روپے نکال کے دیکھ دیتا تھا، یہ بیچارہ بڑا غریب ہے، اب تو آپ پھٹے پینٹ والے کو خرید کہیں نہیں سکتے، وہ سب سے بڑا آدمی ہے۔ تو یہ جینس جس اینگل میں پھٹا ہے، یہ صحیح طریقے سے پھٹا ہے کہ نہیں پھٹا ہے، جو ایریا دکھانا ہے وہ صحیح سے دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے۔ 50 روپے میں کٹنے والا بال 500 روپے میں جو کٹوا کے ہونک بنائے یہ کڑھائی اسنوک پاؤڈر فازا جو لگایا ہے، تو یہ سب یہ بال میں جو کرنی کی ہے آدھا مرد آدھا عورت بننے کے لیے مسئلہ، یہ سب کیا پیش کرنے کی چیز ہے، مقدم ہے، یہ سب مقدم ہے، پیش کرنے والا ہے۔ تو یہ جو سامنے آ رہا ہے تو آخر میں جا کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یہ جو لگایا ہے کہیں زیادہ تو نہیں چمک رہا ہے، لوگ کہ بھیا زیادہ ہے، اس کو پاؤڈر ہو گیا ہے، چمک رہا ہے پاؤڈر، یہ پینٹ ایسا ہے، یہ کاہے کے لیے جب سڑک پر نکلے تو کچھ لوگ ٹک جائیں، اب ٹک کے کہے بھیا یہ والا پینٹ کہاں سے خریدا ہے، بڑے اچھے اینگل سے اس نے کاٹا، یہ شارٹ شرٹ جس میں نماز بھی نہ ہو سکے، شارٹ شرٹ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے جو پہن کے نماز نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ سطر اور دین اس میں ہونا نہیں، جو چیز مردوں کو چھپانی چاہیے نماز میں وہی نہیں چھپتی ہے، شارٹ شرٹ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ تو وہ شرٹ جو پہنی ہے اور وہ قضائی پینٹ جو پہنا ہے، وہ جینس جو پہنی ہے، یہ جب جائے سڑک پر تو لوگ ٹک جائیں، اے بھائی یہ کہاں سے، یہ پرفیوم جو ہے انوکھی کہاں سے، یہ جو کریم ہے انوکھی کہاں سے، یہ بڑا جامع سیب ہے، یہ بڑا گیلا سیب ہے، یعنی زینت نام ہے اپنی ذات میں اٹریکٹیو پاور ایجاد کرنے کا، اپنی ذات میں جاذبہ ایجاد کرنے کا، کہ دیکھ کے اچھا درزی یاد آئے، دیکھ کے اچھا ہیئر کٹر یاد آئے، دیکھ کے اچھا اسنو پاؤڈر یاد آئے، خود اس میں کچھ بھی نہیں ہے، دوسرے تک پہچانواتا ہے، دوسرے تک پہنچاتا ہے، دوسرے کو پیش کرنے والا ہوتا ہے۔ اب حدیث کو تطبیق کیجئے، قولوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، یعنی گھر سے نکلو تو دیکھنے والا کہے یہ علی جا رہا ہے، یہ حسن ہی جا رہا ہے، یہ حسین ہی جا رہا ہے، یہ علی جا رہا ہے، یہ باقری جا رہا ہے، یہ جعفری جا رہا ہے، یہ غصے کو ضبط کرنے والا جا رہا ہے، یہ غازی بریدہ جا رہا ہے، یہ صاحب تقویٰ کا ماننے والا جا رہا ہے، یہ پاکیزہ کا ماننے والا جا رہا ہے،
دنیا کے سامنے کیسے پیش کر رہے ہو اہل بیت اطہار کو؟ جیسے پیش کرو گے اتنا پیش کرنا ہے اہل بیت کو کہ اس لائق بن جاؤ کہ خدا کے سامنے اہل بیت تمہیں پیش کر سکے، مقدم بن جاؤ کہ وہ تم کو مقدم بنا دے۔ یہ کیسے بنتا ہے انسان؟ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان کو سب سے رابطہ توڑنا پڑے گا، سب سے رابطہ جوڑ کے مقدم علی نہیں بن سکتا ہے کہ علی مقدم بنے جب تک کہ خدا سے رابطہ نہیں ہوگا، سب سے رابطہ۔ ماہ شعبان کیوں اتنی عظمت والا؟ اس لیے کہ مقدم کی تربیت کا مہینہ ہے، تقدیم کی تربیت کا مہینہ۔ کیسے پیش کریں دنیا کے سامنے اہل بیت اطہار کی زندگی کو؟ اس کی تربیت کا مہینہ، رسول اکرم کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم اس مہینے میں یدعو فی قیام ہی بصیام، عبادت سیام میں ایک دعا ہے مناجات جو مشہور ہے، مناجات شعبانیہ سے۔ ایسی مناجات جس کو ہر امام معصوم نے پڑھا، ماہ شعبان میں تو پڑھا ہی پڑھا آتے ہیں۔ ہم لوگ ان سب چیزوں سے چکنے واقف ہیں، اس لیے ہم لوگ شعر و شاعری میں، مفازہ خوانی میں، قصیدہ خوانی میں جو عبادت کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ جو بعد میں کوئی کسی کے لیے بنا کے دیکھی آئے تھے قصیدہ خوانی کی مخاطبت کرتے ہیں، یہ سب بھی آج کل ہوتا ہے، یہ سب کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لیکن جو مقدم اہل بیت ہے وہ متوازن ہوتا ہے، پیرلر ہوتی ہے اس کی زندگی، نہ ادھر ڈھلکتا ہے نہ ادھر ڈھلکتا ہے۔ جس انداز میں وہ مقاصدے کی بزم سجاتا ہے، اسی دائرے میں وہ مناجات کی بزم سجائے۔ جس ترنم سے وہ شعر پڑھتا ہے، اسی سوز و مداز سے وہ مناجات شعبانیہ کی بھی تلاوت کرے، تب یہ مقدم علی و اولاد علی بنے گا۔ معلوم ہوا کہ شعر میں تو وہ ترنم ہے کہ قیامت ہے، کہ دل جھوم رہا ہے، اور جب مناجات کی بات آئی تو اس نجف کی خاتون کی طرح ہو جائے گا کہ اپنے بچوں کو ہم تجھے ایسے ماریں گے جیسے یہ ہندی قرآن پڑھ رہا ہے۔ مطلب عربی کی ٹانگ گھاس سب توڑ دی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جیسے عربی کی دعا کی قرآن کی آیتوں کے ہاتھ ٹانگ توڑ رہا ہے، ویسے ہم تجھے ماریں گے تو ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، جس لب و لہجے میں، جس انداز ترنم میں، جس انداز میں اپنی زبان میں قصیدے کے ذریعے سے اپنی محبت کو پیش کرنے والے ہو، مقدم ہو اہل بیت اطہار کے، اسی سوز و گداز میں اللہ نے آواز دی ہے تو آواز دی ہے تو کس لیے آواز دی ہے؟ فقط ایک گوشے میں گر جانے کے لیے آواز نہیں ہے، بلکہ اسی آواز کو مناجات شعبانیہ کے بھی سوز و گداز میں لے آؤ، اسی آواز کو دعائے کمال کے بھی سوز و گداز میں لے آؤ، اسی آواز کو زیارت عاشورہ کے بھی سوز و گداز میں لے آؤ، اسی آواز کو دیگر دعاؤں کے بھی سوز و گداز میں لے کے آؤ۔ جب پیرلل اور متوازن زندگی ہو جائے گی، مقدم علی بن جاؤ گے تو خدا علی کہے گے بغیر بارگاہ میں اسے پیش کرتا ہوں۔ مقدم علی بننے کی ضرورت ہے۔ یہ علی یہ مقدم
سکیں گے. تو کیسے؟ انقطاع کی ضرورت ہے، رابطہ توڑنے کی ضرورت ہے. الہی یہ مناجات شعبانیہ کی آخر دعا کے آخر دعا اپنے معراج پر جاتی ہے تب تو یہ کلمات الہی حبلی کمال الانقطاع، خدایا مجھے سب سے منہ موڑ لینے کے درجے کمال تک پہنچا. کہاں تک پہنچے؟ حتی وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِ إِلَيْكَ. اور میرے اللہ ہمارے قلب کی روشنی کو نورانی کر دے تیری طرف دیکھنے کے صدقے میں. کتنا دیکھیں تیری طرف؟ حتی تخرقا ابصار القلوب. وہ جو ہمارا دل نورانی ہو گیا تو اب دلوں کی بصیرت میں اتنی طاقت ہو جائے کہ نور کے پردوں کو چاک کر دے، نور کے حجاب کو چاک کر دے. حتی تخرقا ابصار القلوب، چاک کر دیں، پارا پارا کر دیں یہ دل کی بصیرت. وہ جب نور نور کے حجابوں کو، نور کے حجاب کو پارا کر کے کرنا کیا؟ فتصلا الى معدن العظمہ، تاکہ یہ دل، تاکہ یہ قلب معدن عظمت تک پہنچ جائے. جب تک مقدم پیش کرنے والا اپنے آپ کو معدن عظمت تک نہیں پہنچائے گا اس وقت تک علی مقدم نہیں بن سکتا. صلوات بھیجیے صلوات بھیجیے خود بیٹھ جائیں گے. صلوات بھیجیے جلدی ختم نہیں ہونے والی ہے. بڑے کھینچ کے لائے گئے ہیں تو کچھ دیر تو ہم پڑھیں گے. کھڑے کھڑے تھک جائیے گا، اس سے بہتر ہے بیٹھ جائیے. صلوات بھیجیے اس درجے تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا بولے؟ مقدم علی مقدم تک پہنچاتا ہے. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا کہ پہلے انقطاع تو سمجھ میں آئے، تب تو کمانے انقطاع سمجھ میں آئے گا. ابھی تو انقطاع ہی نہیں ہے، ابھی تو سب سے میل جول ہے، اللہ ہی سے نہیں رابطہ ہے. تو پہلے بات شروع تو اب تو عشق میں لذت پیدا ہوگی. ابھی تو لذت عشق ہی نصیب نہیں ہوگی. تو کہاں سے بات شروع ہوئی ہے؟ دیکھیے پھر وہی مقدم بننا پڑے گا. دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہم صلی علی، یہی تو دعا شروع ہے. یعنی پہلے ہی وسیلہ آل محمد کا ہے. درود کے ذریعے سے دریچہ کھولو توحید کا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر کیا کہو؟ میرے اللہ جب میں تجھ سے دعا مانگوں تو تو ہماری دعا قبول کر لے. اسم دعائی اذا دعوتک واسم ندائی اذا نادیتک. جب میں تجھے چیخ کے پکاروں تو ہماری ندا پر لبیک کہہ دینا. وَأَقْبِلْ إِلَيَّ إِذَا نَادَيْتُكَ، اور جب میں تجھ سے مناجات کروں، سرگوشی کروں، آہستہ آہستہ تجھ سے بات کروں تو تو ہماری مناجات سن لینا. اس درجے تک پہنچو پہلے.
اچھا اگر یہ محقق ہو جائے یعنی اس کا مطلب یہ پہلے سے شرط دی جا رہی ہے یا اللہ ہم دعا مانگیں گے اس شرط پر کہ تو ہماری دعا قبول کر لیں. اندازے عاشقانہ دیکھیں کیونکہ ہمیں مانگنا بہت ہے, کمال انقطاع تک پہنچنا ہے تو پہلے شرط شروع کرو, پہلے آؤ قرارداد ایگریمنٹ کہ اللہ ہم دعا کرنے کے لیے تو آئے لیکن تو وعدہ کر کہ ہم دعا قبول کریں گے. ہم تجھے چیخ کے پکارنے کے لیے آئے, ندا دینے کے لیے آئے, لیکن تو بھی تو وعدہ کر کہ تو ہماری ندا پر لبیک کہے گا, تو بھی تو ہماری ندا کا جواب دے گا. ہم آئے ہیں تو اس سے آہستہ آہستہ بات کرنے کے لیے, سرگوشی کرنے کے لیے, کوئی نہ سنے ایسی بات کرنے کے لیے آئے ہیں تو تو ہمیں یقین تو دینا کہ ہم آہستہ آہستہ بات کریں گے شب کے سناٹے میں, جب کوئی نہ سن رہا ہوگا تو ضرور سنے گا. تیری نگاہ التفات ہم سے منہ نہیں موڑے گی. اس نے تو پہلے ہی منع کر لیا, یہ شرط مانگنے کی اس سے ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ہم میں اس نے تو پہلے ہی کہا کہ اب وہ تو نہیں, اب وہ تو پہلے ہی سے جب مجھ سے دعا مانگو استجب لکو, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دعا میں بتایا جا رہا ہے اب تک تم نے دعا کی ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اسما دعائی اذا دعوتک, یہ دعوتک محقق نہیں ہوا ہے, دعا محقق نہیں ہوئی ہے. اگر دعا محقق ہوتی تو استجابت یقینی ہے, استجابت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا نہیں ہے. اس کو نہیں پکارا جا رہا ہے, سب کو پکارا جا رہا. اگر اس کو پکارا ہوتا تو وہ تو کہتا ہے تم ایک قدم آگے بڑھو, ہم 100 قدم آگے بڑھ کے آغوش رحمت میں سمیٹ لیں گے. ندا تو دو, پکارو تو, دعا تو محقق ہو. کتابیں دعا کھول کے دعا پڑھنے کا نام دعا نہیں ہے, سب سے رابطہ توڑ کے صرف اس سے مانگنے کا نام دعا ہے. جب تک کہ یہ نہیں ہوگا موضوع دعا, علماء تشریف فرما ہے موضوع محمول مبتدا اور خبر میں جو رابطہ ہے وہ علت و معلول کا رابطہ ہے. موضوع محقق ہوگا تو حکم خود بخود محقق ہو جائے گا. اگر دعا ہے تو قبولیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قبولیت نہیں ہے تو دعا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ قبولیت میں مشکل نہیں ہے, دعا میں مشکل ہے. ارے مولانا زبان حق کئی دعا کرتے کرتے اتنی دعا کی قبلہ کہ آپ نہ چاہو, جتنی ہو سکتی تھی پوری مفاتیح ختم کر دی, جتنے اور اب نہیں ہے دعا. پھر کیوں؟ اس لیے کہ دعا زبان کے ہلنے کا نام نہیں ہے. دعا اگر صرف زبان کے ہلنے کا نام ہوتا تو پھر تو کیا کہنا ہم سے بڑا کوئی تیسوار خان نہیں ہوتا. نہیں, دعا دو چیزوں کے رابطے کا نام ہے. جب دو چیزوں کا رابطہ محقق ہوتا ہے تب دعا بنتی ہے. جب قلب اور زبان ایک ہو جائے, جب لسان اور قلب ایک ہو جائے تب موضوع دعا محقق ہوتا ہے. اور قلب اور زبان ایک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ قلب میں اضطرار پیدا نہ ہو. اضطرار جانتے کیسے کہتے ہیں؟ اضطرار شریعت کے قانون کو بدل دیتا ہے. علماء تشریف فرمائے پوچھے کہ میرے بات, کتے کا گوشت کھانا بولیے حرام ہے یار, 2-4 بولیے مردار کھانا حرام. اور بالکل جاں والا ایسے قید خانے میں کہ جہاں کچھ بھی نہیں,
اسی مردار کھانے پر موقوف ہے. تو کیا حکم شریعت ہے؟ جان بچانا ہے. اضطرار حکم کو تبدیل کرنے کا. اب کوئی مردار جان بچانے کی حد تک کھانا واجب ہے، اسے کہتے ہیں اضطرار. یہ کیا ہے؟ اضطرار سے کمال انقطاع تک پہنچنا ہے. کمال انقطاع سے پہلے اپنی ذات میں، اپنے قلب میں اضطرار کو اتارنا پڑے گا. اضطرار کا مطلب کیا ہے؟ نہ کوئی گوشت ہے، نہ کوئی سبزی ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، نہ یہ ہے. کچھ بھی، جو کچھ بھی حلال ہے جس کے ذریعے سے زندگی بسر ہو سکے نہیں ہے. جب سارے رابطے ٹوٹ گئے تب ایک ہلکی سی کرن زندگی بچانے کی ملی ہے تو اسی کے ذریعے سے بچا لو. اس کو کہتے ہیں اضطرار. خدا کہتا ہے جب یہ مضطر ہوتے ہیں، کہاں مضطر ہوتے ہیں؟ اس زمانے میں کشتی چلتی تھی تو کشتی میں پھنستے تھے طوفان میں، تو اس وقت سب کہتے تھے اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے. اور ادھر کشتی سے باہر نکلے جیسے کبھی اللہ سے جان پہچانی نہ ہو. ابھی ذرا سا پلین ویدر خراب ہو، ابھی ہم لوگ آ رہے تھے تو موسم خراب، 3-4 بار ایسے پلین ہوا، سب کے منہ پر دعا، کھانا کھاتے کھاتے رک گیا انسان. اس لیے کہ ذرا سا اور ہوتی، اب کنٹرول پائلٹ کے ہاتھ سے جاتا تو سب کو سمجھ میں آ جاتا. ذرا سا موسم خراب ہوا، رابطہ اب تک یقین تھا پائلٹ پر، اب تک یقین تھا فضا پر، اب تک یقین تھا اس راڈار پر، اب تک یقین تھا زمین سے آسمان پر. بڑے یقین سے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ان سے شوخی کر رہے تھے، ان سے مذاق کر رہے تھے، ان سے ہنسی کر رہے تھے. وہ اس کا جواب یہی سب کھیل تماشا چلا ہوا تھا. ذرا سا اوپر نیچے ہوا، سب سے رابطہ ٹوٹا، ایک سے راستہ بڑھا. بس جب تک کہ یہ مرحلہ نہیں آئے گا اس کے وقت تک اضطرار نہیں ہوگا. جب تک اضطرار نہیں ہوگا دعا نہیں ہوگی، جب دعا نہیں ہوگی تو استجابت نہیں ہوگی. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. کون ہے جب مضطر پکارتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے. اب مضطر کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک ایسے ہی والا مضطر ہے جو ہم لوگ جیسے والا مضطر ہے. جب پھنستی ہے کشتی تو ایسے، اور جب پھر نارمل تو پھر سب بچا لیں گے اللہ کے علاوہ. یہ والا مضطر تو سب ہے، اس میں تو سب دعا مانگتے ہیں، سب کی دعا پوری. مضطر اختیاری بنو، اختیار کے عالم میں بھی سوچو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. ساکت کو بچا. اچھا یہ بھی سن لیجیے، جو حکم خدا کا ہے وہی حکم ولی خدا کا ہے. ابھی علماء بھی تشریح کر رہا ہے، جو حکم من الوجود کا ہے وہی حکم من بہل وجود کا. یعنی جو حکم خدائے قدیر کا، یعنی جہاں جہاں تک اس کی الوہیت کا دائرہ ہے وہاں تک ان کے وسیلے کا رابطہ ہے. ہم موحد ہیں، اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ دے دے. جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے، کسی کی طرف سے بھی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو اللہ کی جانب سے ہے وہ سب کچھ ان کے وسیلے سے ہے. رزق الورا وبہم خامت السماوات والارض. ان کے صدقے میں کائنات کو رزق ملتا ہے، ان کے صدقے میں یہ زمین ٹکی ہے.
کتنی دعائیں ڈھونڈنا پڑی تم لوگوں نے، ہاں ڈھونڈنا آتے ہی نہیں ہے۔ الہی عظمت بلا پڑھتے پڑھتے زبان تھک گئی، کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، سب کچھ ابھی یہاں اتنا بڑا بڑا عریضہ لے کے جائیں گے، یہ بھیجیں گے۔ دیکھیے کوئی مشکل نہیں ہے، سب لیکن آنے کا نہیں ہے، کیوں نہیں آنے؟ اس لیے تو وہاں بھی دعا محقق نہیں ہے، جہاں بھی دعا محقق نہیں ہے۔ وہاں ہے عزیز علیہ نر الخلق والا تورا، جھوٹ بولنے کی حد ہوتی ہے۔ مولا ہمارے لیے بڑا سخت ہے، ہم ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں دیکھ پا رہے۔ ایسا ہوا یہ سخت ہے ہمارے لیے؟ یہ زبان کہہ رہی ہے کہ مولا بڑا سخت ہے، ہم سب کو دیکھ پا رہے ہیں، آپ کو نہیں۔ دل کہہ رہا ہاں ہاں مولا اچھا، آپ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اگر یہ دیکھیں گے تو شک سناٹے میں 2 بجے رات تک انٹرنیٹ کون دیکھے گا؟ اے مولا آپ کو دیکھیں گے تو لڑکا لڑکی اور لڑکی لڑکا کیسے بنے گا؟ اے مولا جو ہے وہ جھوٹا سچا کام کیسے ہوگا؟ ان کی ٹوپی ان کا اثر کیسے ہوگا؟ نہیں اچھا ہے، آپ کو یہ سب دل کہہ رہا ہے، یہ دل کہہ رہا ہے۔ جس دن دل اور زبان کا رابطہ ایک ہو گیا، جس دن اضطرار محقق ہو گیا، اس دن سب کے لیے غیبت ہوگی، تمہارے لیے ظہور ہو جائے گا۔ یقین نہیں آتا؟ یقین نہیں آتا؟ یقین دلائے؟ کہیں پھنس جاؤ جنگل میں، جنگل میں پھنس جاؤ، رات کا سناٹا ہو، ادھر سے شیر کی چنگاڑ، ادھر سے بھالو کی خوفناک آواز، ادھر کے سانپ کے پھن کی آواز، راستہ کہیں نہیں مل رہا ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، کہیں کوئی نہیں۔ ایک بار دعوے کے ساتھ ایک بار پکارو یا ابا صالح ادرکنی، تمام راستے بند ہو جائیں، کوئی نہ ہو، ہر طرف سے خوف دبوچنے کے لیے تیار ہو، سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے، ایک بار تو یا ابا صالح ادرکنی۔ کون آئے گا یہ ہمیں نہیں معلوم، کون بچائے گا یہ ہمیں نہیں معلوم، کوئی نہ کوئی آئے گا تمہیں راستہ دکھا کے نجات دے دے گا۔ یہ جنگل میں بیابان میں نہ دعائیں ندبہ پڑی نہ دوسری دعائیں پڑی، ایک ابا صالح کہنے پر کیسے بھیج دیا؟ اس لیے کہ دل نے پکارا، زبان نے آواز دی۔ دیر تک پڑھیں گے، لیکن ایسا تھوڑی کہ دیر تک پڑھ دیں گے۔ سلام بھیجیے دیر سے لوگ بیٹھے ہوئے محسوس کری۔ ایک انسان جب تک کہ اضطرار محقق نہیں ہوگا، یہ تو اتنا چھپانے والا ہے، یہ ہم لوگ کی عادت ہے۔ جو لوگ نماز کے پابند ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ سبھی اہل بیت کے چاہنے والے نماز کے پابند ہیں۔ رات بھر تھکے، صبح میں نماز پڑھا ہوں، اب صبح اٹھے سب سے پہلے جو ہم نے کہانی سنائی، ارے جناب اتنا تھک گئے تھے کہ آج کی نماز شب بھی نہیں، نماز صبح بھی نہیں۔ ہم بہت بڑے مرد ہیں، یہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ لذت تو حاصل کر، موسیٰ جا رہے ہیں، گناہگار خطاکار ہر قسم کی برائی سے
اس کے دل میں کہیں خدا اتر گئے. عرش رحمان ہے مومن کا دل گناہگار صحیح لیکن ہے تو اے موسیٰ جان رہے ہو میری عرضی بھی لگا دے گا. ٹھیک ہے اگر جان رہے موسیٰ تو سن لو میں نے گناہ کیا کرتی ہوں یہ بھی تو بتا دو میں کتنا بڑا گناہگار ہوں. اس مالک کو اس نے اپنی جو 4-8-10 بڑی بڑی جو اس کی غلطیاں تھیں اس لیے تو گناہوں کا بیان کرنا بھی معصوم نے منع کیا. لا یحب اللہ الجہر بالسوء تو یہ بھی منع ہے. اور موسیٰ چلے گئے. موسیٰ گئے جو بات چیت کرنی تھی اللہ سے لوٹنے لگا تو اس کی بھی عرضی کہا موسیٰ تمہارے کہنے سے پہلے میں نے اسے معاف کر دیا. لیکن موسیٰ مجھے اپنے اس بندے سے شکوہ ہے. کبھی بھی نماز قضا ہو تو کسی محرم راز سے بھی نہ کہنا کہ نماز قضا ہوئی ہے. کسی کو اپنے گناہ کا گواہ نہ بنانا. موسیٰ مجھے اپنے اس بندے سے شکوہ ہے. کیا شکوہ ہے میرے اللہ؟ کہ مجھے شکوہ یہ ہے کہ اس نے میرے اس بندے نے تمہیں اپنے گناہ کا گواہ کیوں بنایا؟ مجھ سے کہہ دیا تھا کافی تھا. میں تو اس کے دل کے بھیدوں کو جاننے والا ہوں. میں تو آنکھوں کی خیانتوں کو جاننے والا ہوں. مجھے تمہارے وسیلے سے تشریح دینے کی کیا مجھے افسوس اس کا ہے کہ موسیٰ اب جو تم پلٹ کے جاؤ گے اور یہ میرا بندہ تمہیں دیکھے گا تو ہر آن جب بھی دیکھے گا تو شرمندگی سے اپنا چہرہ جھکا لے گا کہ تم اس کے گناہوں کے رازدار بن گئے. اے موسیٰ میں نہیں چاہتا ہوں میرا بندہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ شرمندہ ہو. میرا بندہ میرے سامنے شرمندہ ہو تو دعا تو حق تک ہوگی. شرط نہ کرو ہم تو ہے گے چلو اور شرط نہیں کر رہے تو کیسے پتا چلے کہ تم اپنی شرط پر باقی ہو؟ اس میں دعا ایسا داؤ تو جب تجھ سے دعا مانگوں تو تم میری دعا سن لینا. مان واسطہ نداری ایسا نہ دے تو چلو ایگریمنٹ کیا ہے ہم سے. ہم نے دعا بھی سننے کا وعدہ کیا. قرآن کا وعدہ ہے. ہم نے تمہاری فریاد بھی سننے کا وعدہ کیا. ہم نے تمہاری مناجات بھی سننے کا وعدہ کیا. کیسے پتا چلے کہ تم سچے ہو؟ یہ بھی تو پتا چلے کہ تم سچے ہو کہ تم بولتے بہت ہو عمل نہیں ہے. لما تقولون ما لا تفعلون. تم زبانی دعویٰ بہت ہے تمہارے دکھاؤ تو. اب اس کے بعد معصوم نے علامتیں بیان کرنا شروع کی کہ کیسے پتا چلے کہ تم دعا کر رہے ہو. کیسے پتا چلے کہ تم مجھے پکار رہے ہو چیخ رہے ہو. کیسے پتا چلے کہ مجھ سے مناجات کر رہے ہو. حرف تو ہے. تو میری علامت یہ ہے کہ میں تیری طرف بھاگ کے آیا ہوں. بھاگنا اور خوف یہ دونوں چوری دامن کا ساتھ ہے. انسان شوق میں بھاگتا ہے خوف میں بھاگتا ہے. خوف کا خاصہ ہے بھاگنا. جس سے آدمی خوف زدہ ہوتا ہے اس سے بھاگتا ہے. اسٹوڈنٹ ٹیچر سے خوف زدہ کہ ہوم ورک کر کے نہیں آیا تو آخر میں جا کے بیٹھتا ہے تاکہ ٹیچر دیکھنے نہ پائے. بچہ اگر اس لیے کہا گیا بچے کو کبھی خوف زدہ نہ کرو کہ تم کو دیکھ کے دوسرا راستہ اختیار کرے.
ابا بھی پوچھ لیں گے. بچہ باپ سے بھاگتا ہے، خوف زدہ ہے، تو باپ کو دیکھتے ہی دوسرا راستہ اختیار کرے گا. خوف کا قانون یہ ہے کہ انسان جس سے خوف زدہ ہے، خوف کھانے والا اس سے بھاگتا ہے، دور ہوتا ہے، کنارہ کش ہوتا ہے. فقط اور فقط خوف خدا کا کمال ہے. جتنا انسان خدا سے خوف زدہ ہوتا ہے اتنا انسان خدا سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. سلامات بھیجیے محمد. فقط حرب تو اے میرے اللہ، میں یہاں سے آغاز انقطاع ہے. سب سے اب تک میں نے ان کو منہ لگایا، ان کو منہ لگایا، ان کو منہ لگایا. مال دنیا کی طرف دوڑ رہا تھا، ان بچوں کی طرف دوڑ رہا تھا، ان کے عشق میں گرفتار تھا، ان کی محبت میں گرفتار تھا. اب مجھے سب سے ناتا توڑنا ہے. تو ناتا توڑنا کہنا نہیں اب ان سے رابطہ نہیں رکھتے، ان سے رابطہ نہیں رکھتے، نہیں. رابطہ سب سے توڑنا ہے تو سب سے بھاگو، سب سے دور ہو، اس سے قریب ہو، تب آغاز انقطاع ہوگا، تب کمال انقطاع تک پہنچو گے. یہ آغاز انقطاع، یہ انقطاع کا آغاز. سب سے ڈوری کاٹو، سب سے رابطہ ختم کرو، بھاگو اس کی طرف. اس لیے کہ وہ سمیٹ لینا تو ساری دنیا کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کو راضی کرنا آسان ہے، ہزاروں کو راضی کرنا مشکل ہے. ایک کو راضی کر لو. من خاف اللہ، تو ڈرنا تو ہے، ڈرے بغیر تو چین نہیں ہے. یہ بات سمجھ، خوف تو کھانا ہے، اس سے تو نجاتی نہیں ہے. لیکن دو طریقے خوف ہے. یا تو اللہ کا خوف چھوڑ دو، آزاد ہے، اللہ کا خوف چھوڑ. کیا ہوگا؟ اللہ کا خوف چھوڑو گے شکری سے بھی ڈرو گے، تل چٹے اور لال بیگی سے بھی ڈرو گے، چلتے ہوئے راستے کی گاڑیوں سے بھی ڈرو گے، ایک حاکم کے غرانے پر بھی ڈرو گے. ارے بھیا بیوی سے بھی ڈرو گے، اللہ سے مت ڈرو، بیوی سے بھی ڈرو گے، بچوں سے بھی ڈرو گے، گھر کی ہر فرد سے ڈرو گے، گھر کی سبزی سے ڈرو گے، ہر ایک سے ڈرو گے. ہر ایک تمہیں اپنے روپ میں رکھے گا، اللہ سے نہ ڈرو. اور یا تو اللہ سے ڈرو. اگر اللہ سے خوف آ گیا تو حکومتیں تم کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ نہیں پائیں گی، طاقتیں تم کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ نہیں پائیں گی، سجوتیں تم کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ نہیں پائیں گی. تم تنہا ہوگے لیکن تمہارا روب و دبدبا اتنا زیادہ ہوگا کہ جدھر دیکھ لو گے دشمن تمہاری آنکھوں سے خوف کھائے گا. جو اللہ سے خوف زدہ ہوگا، اخاف اللہ منہ کل شیء. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس سے سب کو ڈرائے گا. وَمَن لَمْ يَخَفِ اللَّهَ أَخَافَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. اور جو اللہ سے خوف زدہ نہیں ہوگا اللہ اس کو سب سے ڈرائے گا. یا تو خوف الہی پیدا کر کے نڈر بن جاؤ، یا تو سب کا خوف دل میں اتار لو. ابھی تو حرکتوں کی منزل ہے تو کہاں تک پہنچو گے؟ آخر دعا میں پہنچو گے الہی حبلی کمال الانقطاع. آہستہ آہستہ چلو، کمال انقطاع تک پہنچو.
یہ کمال انقطاع کیسے آئے گا؟ وہی حرکتوں سے آیا ہے کہ ضیائے نظر علیک، دل نورانی ہو جائے گا اس کی طرف دیکھنے کی وجہ سے۔ ہم لوگ مادی حجابات کے بارے میں، ہم لوگوں کے پاس مادی حجاب ہے۔ مادی حجاب کی دو قسمیں ہیں، ایک بالکل ہی اندھا ہوتا ہے، ایک شفاف ہونے کے باوجود بھی حجاب ہے۔ مال دولت ثروت شہرت بھوگ حسد نفرت یہ سب جو چیزیں ہیں یہ سب مادی حجابات ہیں۔ اور آپ پہنے ہوئے چشمہ، آپ بھی پہنے ہوئے چشمہ، اور بہت سارے لوگ پہنے چشمہ اور یہ نہیں پہنے چشمہ۔ آپ مجھے بغیر حجاب کے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے بہنی جیسے یہ دیکھ رہے ہیں ویسے آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے اور میرے درمیان جو چیز ہے اس میں ایک حجاب مانے ہیں، لیکن یہ جو حجاب ہے وہ شفاف حجاب ہے، حجاب ہے مادی حجاب ہے، لیکن دید کے درمیان ایک حجاب ہے جس کا نام ہے چشمہ۔ یہ چشمہ حجاب تو ہے لیکن شفاف حجاب ہے، دیکھ رہے ہیں ایک واسطے سے۔ یہ مادی حجاب بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی شفافیت ہوتی ہے۔ مولا اس مناجات شعبانیہ میں تو مادی حجاب کی بات ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ جو مادی حجاب کا اثیر ہوگا وہ حرکتوں تک نہیں پہنچے گا تو کمال انقطاع تک کہاں تک پہنچے گا؟ جو مادی حجابات کا اثیر ہوگا وہ حسد ان کی چغلی ادھر ادھر ان کی ٹوپی ان کو کب جائے وہ حرکتوں کے درجے میں پہنچے گا تو کمال انقطاع تک پہنچ جائے۔ نہیں، کمال انقطاع میں مادی حجاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، مادی نقاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، نورانی حجاب۔ حتی تخرج ابصار القلوب حجب النور، یعنی نورانی بھی حجابات ہیں جو انسان کو خدا سے دور کر دیتے ہیں۔ نورانی حجابات میں سے ایک ہے علم۔ علم بھی کبھی کبھی حجاب بن جاتا ہے، فلسفہ بھی کبھی کبھی حجاب بن جاتا ہے، عرفان بھی کبھی کبھی حجاب بن جاتا ہے۔ جو انا لاوے، جو فنا سے دور کرے، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، مجھ سے بڑا کوئی فقیر نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عارف نہیں، مجھ سے بڑا کوئی فلسفی نہیں، تو یہی نورانی حجابات ہے جو اسی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور ریشم کے کیڑے کی طرح جتنا باہر نکلنا چاہتا ہے اتنا زیادہ اس میں غرق ہونا چلا جاتا ہے۔ سلامات بھیجیے محمد جنت بھی پیچھے چلی جائے، جنت بھی حجاب بن جاتی ہے، جنت بھی حجاب بن جاتی ہے، جنت کی نعمتیں بھی حجاب بن جاتی ہیں، بن جاتی ہیں حجاب، یہ سب نورانی حجاب ہے۔ کہاں تک حجاب ہٹے وہاں تک حجاب ہٹنا ہے۔ دیکھیے ہمیشہ عالی ترین بات کو پیش کیا جاتا ہے، عالی ترین درجے حجاب کو ہٹنا ہے، تب کمال انقطاع کا مرحلہ سمجھ میں آئے گا۔ کہاں؟ قیامت کا دن یوں ہی حجاب ہٹنے کا زمانہ ہے، قیامت کا دن یوں ہی حجاب برطرف، یوم تبلی السرائر، جس دن سارے حجابات ہٹ جائیں گے، جس دن سب کی حقیقت دکھائی دے گی۔ ابھی ہم دکھائی کریں آپ کو بہت موٹے دادی اماما پتا یہ بولتے میں، اور قیامت کے دن اگر ہمارے اندر تکبر پایا جائے گا تو ہم کیسے وارد ہوں گے؟ چیونٹی کی طرح، سب کو کچلتے تھے پیروں تلے تکبر سے، آؤ تم اپنی صورت لے کے چلو، حقیقت میں تم چیونٹی ہو، سب تم کو مسلیں گے۔ تم سود کا کاروبار کرتے تھے، کرو، قیامت کے دن وارد ہو گئے، یتخبط الشیطان من المس، جیسے مخبوط الحواس جن زدہ چلتا ہے ویسے تم چلو گے
تو قیامت نام ہے حقیقتوں سے پردے ہٹنے کا، لیکن وہ کون سی پیکرے حجاب ذات ہوگی کہ اس حجاب ہٹنے کے محشر میں، وہ عرصہ محشر کہ جہاں سارے حجابات ہٹ جائیں گے، جب ایک آنے والی آئے گی، یعنی آنکھیں اتنی تیز ہو جائیں گی کہ انسان حقیقتوں کو دیکھنے لگے گا، باطن کو دیکھنے لگے گا، لیکن جب وہ ذات آئے گی تو حقیقتیں دیکھنے والوں کی بھی آنکھوں میں تاب نہیں رہے گی۔ یا اہل محشر غضوا ابصارکم حتی تجوزا فاطمہ، اے اہل محشر آنکھیں جھکا لو تاکہ فاطمہ گزر جائے، تمہاری آنکھیں ساری حقیقتوں کو دیکھ سکتی ہیں، فاطمی حقیقت کا دیدار نہیں کر سکتی۔ صلوات بھیجیے سبحان اللہ، سبحان۔ جب جہاں تک ہے کہ حقیقت دیکھنے والوں کی آنکھوں میں تاب نہیں ہے، تو اب جب ان سے اللہ کہے کہ فاطمہ مانگو، کیا مقصد ہے؟ وہ کیا میرے لیے ہے؟ صلوات بھیجیے صلی اللہ محمد وعلى محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے۔ جب مانگنا ہے تو اب اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ مانگو، تو یہاں تو کمال انقطاع ہے، مانگے کیا مانگے؟ تو وہاں آواز آتی ہے الہی انت المنی وفوق المنی، میرے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری تمنا بس تو ہے، وفوق المنی، میری تمناؤں سے بھی ماورا ہے تو۔ اچھا جب ہم لوگ یہ باتیں کہتے ہیں، اتنی اونچی بات آپ کے کہتے ہیں، ہم لوگ یہاں سے یہ نہ بن سکتے ہیں، ہم لوگ یہ مرتضی بن سکتے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ نہ وہ بن سکتے ہیں نہ یہ بن سکتے ہیں، کچھ نہیں بن سکتے۔ یہ اتنی اونچی اونچی باتیں اس لیے کہتے ہیں تاکہ کچھ رابطہ برقرار ہو سکے۔ اور پھر آل محمد نے ایسے نورانی وجود بھی دیے ہیں کہ جو نہ فاطمہ ہے، نہ جو علی ہے، نہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، لیکن ان کے یہاں انقطاع پیدا ہو گیا اور وہ اپنے درجے تک کمال انقطاع تک پہنچ گئے تو وہ بھی جنت کو بھول گئے۔ ساری عبادت کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ جب جنت مل گئی تو پھر کیا؟ نہیں کماؤ، اگر جنت تک محدود ہو گئے تو انقطاع کے کمال تک نہیں پہنچے۔ کمال تو یہ ہے کہ جنت کا دیدار کر لو پھر بھی مولا کا قدم نہ چھوٹنے پائے۔ کمال تو یہ ہے کہ جنت کا دیدار کرنے کے بعد جب اپنے مولا کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دو، تب مولا پکار کے کہے میں نے تم کو خدا کے سامنے پیش کیا۔ آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر، آئینہ آئینہ زہیر ابن قین۔ یہ کب علی وقت نے پیش کیا ان لوگوں کو؟ جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو مقدم کیا، جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، تب آخر وقت میں حسین نے ان لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب آغاز میں ان لوگوں نے پیش کیا، زیارت عاشورہ واحد زیارت ہے جس میں صرف امام حسین کی زیارت ہے، آخر میں السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی علی الحسین، بس اس کے علاوہ نام الفضل عباس کی کسی کی زیارت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا والے ہر ایک وقت کے علی میں مقدم تھے،
اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا. اس لیے آغاز زیارت عاشورہ میں کیا ہے؟ وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفَنَائِكَ، سلام ہو ان ارواح قدسیہ پر جنہوں نے ذات حسین میں خود کو فنا کر دیا. یعنی اپنی خدمت کو جب حسین کی بارگاہ میں پیش کیا تب حسین نے ان کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا. کیا لائے حسین؟ حبیب جیسا بوڑھا بھی ہے، علی اکبر جیسا جوان بھی ہے، اور چون جیسا حبشی غلام بھی ہے. کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب کمال انقطاع پیدا ہو گیا، بچوں نے، بیٹیوں نے اپنے باپ کے لیے فرش ادا بچھائی ہے. کہتے ہیں بیٹی جنازے کی زینت ہوتی ہے. بیٹی جنازے کی زینت ہے. 4 بیٹیاں الحمدللہ. جب جنازہ اٹھا ہوگا تو ان بیٹیوں نے زینت کا اعلان کیا ہوگا. بیٹی باپ کے جنازے پر، لیکن اگر کوئی گریہ کرنے والی بیٹی ہو اور اس کو اس کے باپ کے جنازے پر رونے نہ دیا جائے بلکہ دروں سے اذیت دے کر اسے دور بھگا دیا جائے تو اس تفتیدہ جگر بیٹی سے کوئی پوچھے. اسی لیے کمال انقطاع سکینہ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ذات حسین میں فنا کر دیا. یہ مقتل 2 طریقے سے نقل کرتا ہے. ایک شفاعی کی روایت ہے کہ جب باپ کا سر دیکھا تو کچھ مکالمہ ہے. میرے بابا کس نے آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا؟ میرے بابا کس نے آپ کی شہرہ کے گردن کو کاٹ دیا؟ میرے بابا اس یتیمہ کا پرسان حال کون ہوگا؟ بابا میں مر تو جاؤں لیکن ان سیدانیوں کو مدینے تک کون پہنچائے گا؟ اور کہتے کہتے بچی چپ ہو گئی ہے. ایک روایت ہے مقتل کی، لیکن دوسری روایت جو مقتل کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کہا گیا خان پوش ہٹاؤ تو دیکھو کیا ہے، تو جیسے ہی بچی نے باپ کا سر ہاتھوں پر لیا. کمال انقطاع کی منزل، ذات حسین میں فنا ہو گئی بچی. اب تک باپ پر رو نہیں پائی تھی نا، اب جیسے ہی باپ کو دیکھا، چہرہ دیکھا، سکینہ کچھ بول نہیں پائی. سکینہ کو ایسا سکتا لگا کہ چشمے زدن میں باپ کی طرف چلی گئی. بابا ارے سکینہ کو رونے نہیں دیا گیا. اب سکینہ تمہیں دیکھ کر ایسی آسودہ ہوگی کہ تمہارے دیار تک پہنچے گی. شب کا نصف حصہ آنے والا ہے. جب آنکھوں میں آنسو آ جائے، ہماری بھولی کی بے مفنا اور چادری کا تذکرہ آئے، ان آنکھوں کو اس وقت امام زمانہ دیکھتے ہیں. یہ کون ہے جو میرے ظہور کے لیے دعا کرتے؟ امام حسین کی سنگین ترین مصیبت تم پڑھو اور تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس وقت ہمارے ظہور کی دعا ضرور کرنا. بس اور مل کے دعا کرتے ہیں. اس منحوس زمانے میں جب چاروں طرف سے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کا قافیہ تنگ کرنے کی کوشش کی جائے، میرے اللہ زینب اولیاء مقام کے بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ، پسے گردن بندے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، نیلی پشت اطہر کا واسطہ، بار بار دروں کی اذیت سے پشت اطہر سے چپکے ہوئے کرتے کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. سب لوگ مل کے بابا نے بلند کہیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. اس مجلس عزا کا ثواب حاضرین کے مرحومین و مرحومات بالخصوص
بالخصوص مرحوم مغفور علی مقدم صاحب کی روح پاک تک ارسال فرما، انہیں آج کی شب امام حسین کے ہمراہ امام زمانہ کا خصوصی مہمان قرار دے، اس منحوس وبا سے آزاداروں کو نجات عطا فرما، آزاداروں کے صدقے میں دنیا کے تمام مظلوموں کو نجات عطا فرما، اس منحوس وبا کو ایجاد کرنے والوں کو ذلیل و رسوا فرما، اور ان کی ذلت و رسوائی دیکھنے کے لیے ہمیں زندہ و سلامت رکھ۔ جو کمال انقطاع کی منزل تک پہنچتا ہے وہ اس درجے تک پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، پھر رنگ و نسل کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر جہاں نجیب الطرفین حقیقی وجود حسین ابن علی کا خون ملتا ہے، وہی جون حبش کے غلام کا بھی خون مل کے اسے خاک شفا بناتا ہے۔ یہ کون ہے جون؟ یہ بربر کے کچھ غلام تھے جو امام حسین کی خدمت میں آئے تھے اور یہ کہا کہ مولا ہمیں کھانے کو دے دیجئے گا، ہم آپ کے گھر کا کام کریں گے۔ یہ دستور تھا پرانے زمانے کا۔ یہ رہے جون کا غلام، جون نے پھر دیا، مولا کے گھر میں رہے۔ عاشور کا دن جب آیا تو امام حسین نے کہا آئے جاؤ، جب تک حبیب مسلم نیوسیجا یہ لوگ زندہ تھے جون کی ہمت اور جون کے جو ساتھی تھے 8-10 لوگوں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی جانے کی، اس لیے یہ خوفزدہ تھے کہ ہم کہاں اور مطلبی خون کہاں۔ لیکن جب دیکھا سب چلے گئے تو لڑکھڑاتے قدموں سے جون پہنچے۔ مولا اب تک ہمت نہیں تھی، اب ہمت ہو گئی ہے، مولا آپ ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین کا دل بیٹھ گیا، جون تم ہمارے لیے یہاں اپنی زندگی گزارنے کے لیے آئے تھے، آسودہ فراہم کرنے کے لیے آئے تھے، یہ انصاف نہیں ہے جون کہ اگر میں تمہیں کھانا نہیں کھلا سکتا تو میں تم کو قتل ہو نہیں یہ حسین نہیں کر سکتا۔ جو انسان چھوٹا ہوتا ہے نا اس کا دل بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ حسین کیا کہہ رہے تھے اور وہ کیا سمجھا؟ اچھا مولا سمجھ گیا، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے خوشبودار خون میں میرا بدبودار خون داخل ہو۔ ایک فرزند رسول قسم ہے خدا کی، جب تک اپنے خون کو آپ کے خون میں شامل نہیں کر لے گا یہ غلام اس وقت تک اس دنیا۔ حسین نے کہا اے جان تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جاؤ، حسین تمہیں اجازت دیتا ہے۔ واحد جون اور ان کے 2-4 ساتھیوں کی لاش ہے کہ جس کے لیے امام اسی لیے دعا کی ہے حسین نے۔ انقطاع کے کس درجے تک پہنچا ہے؟ جاؤ جاؤ جون جاؤ، تم کو حسین نے اجازت دی۔ جون گئے، جانتے جون کی جان کیسے نکلی ہے؟ جون کی جان خوشی میں نکلی۔ جب آئے ہیں جون کے جسد اطہر پر تو یہیں پر کہا ہے اللہم بیض وجہہ یوم تسود الوجوہ، میرے اللہ اس کے چہرے کو اس دن سفید کر دے جس دن چہرے سیاہ ہوگے۔ اور جون تڑپ رہے ہیں کہ یکایک امام حسین ابن علی پہنچے، جون کا جسد اطہر، جون کا سر مبارک اپنے زانوں پر رکھا۔ جون نے کوشش کی کہ اپنا سر ہٹائے، پھر امام حسین نے کہا آقا یہ سر علی اکبر کے لیے نہیں، علی اکبر کے لیے ہے، یہ غلام کے لیے نہیں ہے۔ آقا اتنی زیادہ عزت نہ دو، اس غلام کو سر ہٹا۔ حسین سر پر گاڑی یہ کمال انقطاع، یہ جو تم نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، اب جس زانو پر اکبر کا سر ہوگا اسی زانو پر تمہارا سر ہوگا۔ اے جو ارے میرا آخری عاشور اسی حسین کے زانو پر، ارے کوئی تلوار چلاتا ہے کوئی نہیں۔ حسین مار ڈالے گئے۔ زین الامام معجزے سے آئے، آن کے جسد آئے اطہر کو دفن کر رہے ہیں۔
ایک بنی اسد میں سے کچھ لوگوں نے کہا آقا ہمیں یہ لاش سمجھ میں نہیں آئی، سب کی لاش کو ہم نے دیکھ لیا لیکن یہ لاش اس سے تو مسلسل نور ساطع ہو رہا ہے اور آسمان کی بلندیوں تک جا رہا ہے، آسمان کی بلندیوں تک جا رہا ہے۔ اے مولا یہ کس کا جسد خاکی؟ آواز ہی نہیں پہچانا، یہ حسین کے چوٹ کا لاشا ہے، یہ حسین کی دعا قیامت کے لیے تھی، اس دنیا میں اس کا اثر ہے۔ یکایک سب کو دفن کیا گنج شہیدہ نے، آواز بھی بنی اسد والو آؤ ذرا گنج شہیدہ سے نکل کے اس نشیب کی طرف چلے، اب جو نشیب کی طرف چلے تو جسد اطہر کو بیٹا اٹھا رہا ہے باپ کے لاش کو، ایک بار پہنچے ارے جسد خاکی اٹھا نہیں ہے، بنی اسد والو حسیر لے کر آؤ، بوریا لے کر آؤ، ارے اب جو حسیر آیا حسین کے بیٹے نے کیسے جسد رکھا نہیں معلوم، لے کے قبر میں اترے، بنی اسد والوں نے دیکھا حسین کے لال جس قبر میں اترتے تھے جلدی نکل جاتے تھے، لیکن یہ کون سی قبر ہے، یہ کیا بات ہے کہ قبر میں گئے ہیں تو اترتے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا قبر میں میت کو اتارنے کے جو قوانین ہیں اس میں سے ایک قانون یہ ہے کہ میت کے داہنے رخسار کے نیچے مٹی رکھو، اگر خاک کربلا ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اب زین العباد اترے ہیں، اب تو سر ہے نہیں، کیا کریں؟ ایک بار بنی اسد والے پریشان ہیں کہ یہ قبر سے مولا نکلتے چھوڑی، کیا دیکھا زین العباد کٹی ہوئی گردن کی جگہ پر اپنے لبائے کو کہا رکھے تیرے بابا، اے بابا ارے تم چلے گئے بابا، ذرا پیچھے میں آؤ بابا، سکینہ تماچے کھا رہی ہے بابا، ارے بھومی دعا کیا بیا، یہ کہہ کر نکلے قبر کو برابر کیا، ایک جملہ لکھا آدھا قبر حسین ابن علی الذی قتل وعدشانا، ارے اسی حسین کی قبر جسے پیازا شہید کر دیا گیا، یہ حسین مار ڈالے گئے، ارے بیٹے نے باپ کو ارے قبر میں اتار دیا، لیکن کیسے اتارا؟ ارے میرا بابا ارے دشمن